منٹو، اصل نام سعادت حسن منٹو۔ سعادت حسن منٹو کی پیدائش انڈیا میں پنجاب لدھیانہ 11 مئی 1912 کو ہوئی اور ان کی وفات پاکستان میں پنجاب لاہور 18 جنوری 1955 کو ہوئی۔ ان کو جھوٹی دنیا کا سچا افسانہ نگار بھی کہتے ہیں۔ منٹو خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میری زندگی ایک دیوار ہے جس کا پلستر میں ناخنوں سے کھرچتا رہتا ہوں۔ کبھی چاہتا ہوں کہ اس کی تمام اینٹیں پراگندہ کر دوں، کبھی یہ جی میں آتا ہے کہ اس ملبے کے ڈھیر پر ایک نئی عمارت تعمیر کر دوں۔ خیر، منٹو کی زندگی ان کے افسانوں کی طرح نہ صرف یہ ایک دلچسپ بلکہ مختصر بھی تھی۔ محض 42 سال 8 ماہ اور 4 دن کی چھوٹی سی زندگی کا بڑا حصہ منٹو نے اپنی شرائط پر نہایت لاپرواہی اور لاابالی پن سے گزارا۔ انہوں نے زندگی کو ایک بازی کی طرح کھیلا اور ہار کر بھی جیت گئے۔ غیر اردو دان طبقہ اردو شاعری کو اگر غالب کے حوالے سے جانتا ہے تو فکشن کے لیے اس کا حوالہ منٹو ہے۔ اپنی تقریباً 20 سالہ ادبی زندگی میں منٹو نے 270 افسانے، 100 سے زیادہ ڈرامے، کتنی فلموں کی کہانیاں اور مکالمے اور ڈھیروں نامور اور گمنام شخصیات کے خاکے لکھ ڈالے۔ 20 افسانے تو انہوں نے صرف 20 دنوں میں اخبارات کے دفاتر میں بیٹھ کر لکھے۔ ان کے افسانے ادبی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیتے تھے۔ ان پر کئی بار فحش نگاری کے مقدمات چلے اور پاکستان میں 3 مہینے کی قید اور 300 جرمانہ بھی ہوا۔ پھر اسی پاکستان نے ان کے مرنے کے بعد ان کو ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ جن افسانوں کو فحش قرار دے کر ان پر مقدمے چلے، ان میں سے بس کوئی ایک بھی منٹو کو زندہ و جاوید بنانے کے لیے کافی تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ بقول وارث علی، منٹو کی بے لاگ اور شفاف حقیقت نگاری اور بے شمار عقائد، مسلمات و تصورات کو توڑا اور ہمیشہ شعلہ حیات کو برہنہ انگلیوں سے چھونے کی جرات کی۔ منٹو کے ذریعے پہلی بار ہم ان حقائق سے آشنا ہوتے ہیں جن کا صحیح علم نہ ہو تو دل نرم و نازک اور آرام دہ عقائد کی تحویل میں چھوٹی موٹی شخصیتوں کی طرح جیتا ہے۔ منٹو نے خیالی کردار کی بجائے سماج کے ہر طبقے اور ہر طرح کے انسانوں کی رنگا رنگ زندگیوں کو ان کی نفسیاتی اور جذباتی تیداریوں کے ساتھ اپنے افسانوں میں منتقل کرتے ہوئے معاشرے کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا۔ منٹو کے پاس معاشرے کو بدلنے کا نہ تو کوئی نعرہ ہے اور نہ خواب۔ ایک ماہر حکیم کی طرح وہ مریض کی نبض دیکھ کر اس کا مرض بتاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ سوچنا مریض اور اس کے لواحقین کا کام ہے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ کے قصبہ سمبرالہ کے ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی غلام حسین تھا اور پیشے سے جج تھے۔ منٹو ان کی دوسری بیوی کے وطن سے تھے اور جب زمانہ منٹو کی تعلیم و تربیت کا تھا وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ مزاج میں سخت گیری تھی، اس لیے منٹو کو باپ کا پیار نہیں ملا۔ منٹو بچپن میں شریر، کھلنڈرے اور تعلیم کی طرف سے بے پرواہ تھے۔ میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے بعد 3rd ڈویژن میں امتحان پاس کیا اور اردو میں فیل ہو جاتے تھے۔ باپ کی سخت گیری نے ان کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ بغاوت صرف گھر والوں کے خلاف نہیں تھی بلکہ اس کے دائرے میں زندگی کے تمام مسلمہ اصول آ گئے۔ جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ انہیں زندگی اپنی اور صرف اپنی شرائط پر جینی ہے۔ اسی نفسیاتی گتھی کا ایک دوسرا پہلو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا شوق تھا۔ اسکول کے دنوں میں ان کا محبوب مشغلہ افواہیں پھیلانا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا۔ مثلاً میرا فاؤنٹین پین گدھے کے سینگ سے بنا ہے، لاہور کی ٹریفک پولیس کو برف کے کوٹ پہنائے جا رہے ہیں، یا تاج محل امریکہ والوں نے خرید لیا ہے اور مشینوں سے اکھاڑ کر اسے امریکہ لے جائیں گے۔ انہوں نے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر انجمن احمقان بھی قائم کی تھی۔ میٹرک کے بعد انہیں علی گڑھ بھیجا گیا، لیکن وہاں سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ انہیں دل کی بیماری ہے۔ واپس آ کر انہوں نے امرتسر میں، جہاں ان کا اصل مکان تھا، FA میں داخلہ لے لیا۔ پڑھتے کم اور آوارہ گردی زیادہ کرتے تھے۔ ایک رئیس زادے نے شراب سے تعارف کرایا اور موصوف کو جوئے کا بھی چسکا لگ گیا۔ شراب کے سوا جس نے ان کو جان لے کر ہی چھوڑا، منٹو زیادہ دن کوئی شوق نہیں پالتے تھے۔ طبیعت میں اضطراب تھا۔ منٹو کا امرتسر کے ہوٹل شیراز میں آنا جانا ہوتا تھا، وہیں ان کی ملاقات باری سے ہوئی۔
وہ اس وقت اخبار مساوات کے ایڈیٹر تھے۔ وہ منٹو کی ذہانت اور ان کے داخلی انتشار کو بھانپ گئے۔ انہوں نے نہایت مخلصانہ اور مشفقانہ انداز میں منٹو کو صحافت کی طرف مائل کیا اور ان کو تیرتھ رام فیروز پوری کے ناول چھوڑ کر آسکر وائلڈ اور وکٹر ہوگو کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دی۔ منٹو نے بعد میں خود اعتراف کیا کہ اگر ان کو باری صاحب نہ ملتے تو چوری یا ڈاکے کے جرم میں کسی جیل میں گمنامی کی موت مار جاتے۔ باری صاحب کی فرمائش پر منٹو نے وکٹر ہوگو کی کتاب دی لاسٹ ڈیز آف اے کنڈیمنڈ کا ترجمہ 10-15 دن کے اندر سرگزشتِ اسیر کے نام سے کر ڈالا۔ باری صاحب نے اسے بہت پسند کیا، اس کی اصلاح کی اور منٹو صاحب یہ کتاب بن گئے۔ اس کے بعد منٹو نے آسکر وائلڈ کے اشتراکی ڈرامے ویلا کا ترجمہ کیا جس کی اصلاح اختر شرانی نے کی اور مسودے پر اپنے دستخط کیا جس کی تاریخ 18 نومبر 1934 ہے۔ باری صاحب انہی دنوں مساوات سے الگ ہو کر خلق سے وابستہ ہو گئی۔ خلق کے پہلے شمارے میں منٹو کا پہلا طبع زاد افسانہ تماشا شائع ہوا۔ 1935 میں منٹو بمبئی چلے گئے۔ ادبی حلقوں میں بطور افسانہ نگار ان کا تعارف ہو چکا تھا۔ ان کو پہلی ملازمت ہفتہ وار پارس میں ملی۔ تنخواہ 40 روپے ماہوار لیکن مہینے میں مشکل سے 10-15 روپے ہی ملتے تھے۔ اس کے بعد منٹو نذیر لدھیانوی کے ہفتہ وار مصور کے ایڈیٹر بن گئے۔ انہی دنوں میں انہوں نے ہمایوں اور عالمگیر کی روسی ادب نمبر مرتب کیے۔ کچھ دنوں بعد منٹو فلم کمپنیوں امپیریل اور سروج میں تھوڑے دن کام کرنے کے بعد سنے ٹون میں 100 روپے ماہوار پر ملازم ہوئے اور اسی ملازمت کے بلبوتے پر ان کا نکاح ایک کشمیری لڑکی صفیہ سے ہو گیا جس کو انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ شادی ماں کے اصرار پر ہوئی۔ منٹو کی مفروضہ بداتواریوں کی وجہ سے اقربا نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ حقیقی بہن بمبئی میں موجود ہونے کے باوجود نکاح میں شریک نہیں ہوئی۔ بمبئی میں قیام کے دوران منٹو نے ریڈیو کے لیے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کو 1940 میں آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ملازمت مل گئی جہاں نون میم راشد کرشنن چند اور اپندر ناتھ اشک بھی تھے۔ منٹو نے ریڈیو کے لیے 100 سے زائد ڈرامے لکھے۔ منٹو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اشک سے برابر ان کی نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ ایک بار منٹو کے ڈرامے میں اشک اور راشد کی سازش سے رد و بدل کر دیا گیا اور بھری میٹنگ میں اس کی نکتہ چینی کی گئی۔ منٹو اپنی تحریر میں ایک لفظ کی بھی اصلاح گوارا نہیں کرتے تھے۔ گرما گرمی ہوئی لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ اصلاح شدہ ڈرامہ ہی نشر ہوگا۔ منٹو نے ڈرامے کا مسودہ واپس لیا، نوکری کو لات ماری اور بمبئی واپس آیا۔ بمبئی آ کر منٹو نے فلم خاندان کے شہرت یافتہ ڈائریکٹر شوکت رضوی کی فلم نوکر کے لیے مکالمے لکھنے شروع کر دیے۔ انہیں پتہ چلا کہ شوکت کچھ اور لوگوں سے بھی مکالمے لکھوا رہے ہیں۔ یہ بات منٹو کو بری لگی اور وہ شوکت کی فلم چھوڑ کر 100 روپے ماہوار پر بطور مکالمہ نویس فلمستان چلے گئے۔ یہاں ان کی دوستی اشوک کمار سے ہوئی۔ اشوک کمار نے بمبئی ٹاکیز خرید لی تو منٹو بھی ان کے ساتھ بمبئی ٹاکیز چلے گئے۔ اس عرصہ میں ملک تقسیم ہو گیا، فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے اور بمبئی کی فضا بھی کشیدہ تھی۔ صفیہ اپنے عزیزوں سے ملنے لاہور گئی تھی اور فسادات کی وجہ سے وہیں پھنس گئی تھی۔ ادھر اشوک کمار نے منٹو کی کہانی کو نظر انداز کر کے فلم محل کے لیے کمال امروہی کی کہانی پسند کر لی تھی۔ منٹو اتنے بد دل ہوئے کہ ایک دن کسی کو بتائے بغیر پانی کے جہاز سے پاکستان سے دھار گئے۔ پاکستان میں تھوڑے دن ان کی آؤ بھگت ہوئی، پھر ایک ایک کر کے سب آنکھیں پھیرتے چلے گئے۔ پاکستان پہنچنے کے کچھ ہی دنوں بعد ان کی کہانی ٹھنڈا گوشت پر پھانسی کا الزام لگا اور منٹو کو 3 ماہ کی قید اور 300 جرمانہ کی سزا ہوئی۔ اس پر کتا بھی نہیں بھونکا۔ سزا کے خلاف پاکستان کے ادبی حلقوں سے کوئی احتجاج نہیں ہوا، الٹے کچھ لوگ خوش ہوئے کہ اب دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ان پر اسی الزام میں کئی مقدمے چل چکے تھے لیکن منٹو صاحب میں بچ جاتے تھے۔ سزا کے بعد منٹو کا دماغ ٹھیک تو نہیں ہوا، سچ مچ خراب ہو گیا۔ یار لوگ انہیں پاگل خانے چھوڑے۔ اس بے کسی ذلت و خواری کے بعد منٹو نے ایک طرح سے زندگی سے ہار مان لی۔ شراب نوشی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ کہانیاں بیچنے کے سوا نہیں تھا۔ اخبار والے 20 روپے دے کر اور سامنے بٹھا کر کہانیاں لکھواتے تھے۔ خبریں ملتی کہ ہر شناسہ اور غیر شناسہ سے شراب کے لیے پیسے مانگتے ہیں۔ بچی کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، بخار میں تپ رہی تھی، گھر میں دوا کے لیے پیسے نہیں تھے، بیوی پڑوسی سے ادھار مانگ کے پیسے لائیں اور ان کو دیے کہ دوا لائیں اور وہ دوا کی بجائے اپنی بوتل لے کر آ گئے۔ صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی لیکن شراب چھوڑنا تو دور کم بھی نہیں ہو رہی تھی، وہ شاید مر ہی جانا چاہتے تھے۔ 18 اگست 1954 کو انہوں نے ظفر زبیری کی آٹوگراف بک پر لکھا تھا 786 کتبہ، یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اس کے سینے میں افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ اب بھی منو مٹی کے نیچے
सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। सादत हसन मंटू, 18 अगस्त 1954। इसी तरह एक जगह लिखा, अगर मेरी मौत के बाद मेरी तहरीरों पर रेडियो लाइब्रेरियों के दरवाजे खोल दिए जाएं और मेरे अफसानों को वही रुतबा दिया जाए जो इकबाल मरहूम के शेरों को दिया जाता है, तो मेरी रूह सख्त बेचैन होगी और मैं इसी बेचैनी के पेश नज़र इस सलूक से बेहद मुतमईन हूँ जो मुझसे रवा रखा गया है। दूसरे अल्फाज में मंटू कह रहे थे, जलीलो, मुझे मालूम है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी तहरीरों को इसी तरह बोसे दोगे और आंखों से लगाओगे जैसे मुकद्दस सहीफों को लगाते हो, लेकिन मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी इस कदरदानी पर। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 17 जनवरी की शाम को मंटू देर से घर लौटे। थोड़ी देर के बाद खून की कह की रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। अस्पताल का नाम सुनकर बोले, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे अस्पताल ना ले जाओ। थोड़ी देर बाद भांजे से चुपके से कहा, मेरे कोट की जेब में 3.5 रुपए हैं, इनमें कुछ पैसे लगाकर मुझे विस्की मंगा दो। विस्की मंगाई गई। कहा 2 पैक बना दो। विस्की पी और दर्द से तड़प उठे और गशी तारी हो गई। इतने में एम्बुलेंस आई। फिर विस्की की फरमाइश की। 1 चमचा विस्की मुंह में डाली गई, लेकिन एक कतरा भी अलग से नहीं उतरी, सब मुंह से बह गई। एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही दम तोड़ गई। देखा आपने, मंटू ने खुद को भी अपनी जिंदगी के अफसाने का जीता जागदा किरदार बनाकर दिखाया ताकि कौलो अमल में कोई तजाद ना रहे। क्या मंटू ने नहीं कहा था, जब तक इंसानों में और सादत हसन मंटू में कमजोरियां मौजूद हैं, वो खुद बीन से देखकर इंसान की कमजोरियों को बाहर निकालता और दूसरों को दिखाता रहेगा। लोग कहते हैं ये सरासर बेहूदगी है। मैं कहता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि मैं बेहूदगियों और खराफात ही के मुतल्लिक लिखता हूँ। लोग कहते हैं कि मंटू को फाश निगार कहना उनकी तौहीन है। दरअसल उनको मैं अफसाना निगार कहना भी उनकी तौहीन है, इसलिए कि वो अफसाना निगार से ज़्यादा हकीकत निगार हैं और उनकी निगारिश किसी अजीम सफ़र से कम दर्जे की नहीं। ये किरदार निगारी इतनी ताकतवर है कि लोग किरदारों में ही गुम होकर रह जाते हैं और किरदार निगार की आर्ट की बारीकियां पसे पुश चली जाती हैं। मंटू अफसाना निगार ना होते तो बहुत बड़े शायर या मुसव्वर होते। मंटू की फ़नी खसूसियात सबसे जुदा हैं। उन्होंने अफसाने को हकीकत और ज़िंदगी से बिल्कुल करीब कर दिया और इसे ख़ास पहलुओं और ज़ावियों से कारी तक पहुँचाया। आवाम को ही किरदार बनाया और आवाम ही के अंदाज में आवाम की बातें की। इसमें शक नहीं कि फ़िक्शन में प्रेमचंद और मंटू की वही हैसियत है जो शायरी में मीर और गालिब।